اگر آج بھی ماؤں کی گود پاک دامن ہو جائے تو یہ بات کہی جا سکتی ہے آج بھی ان کی گود سے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہو سکتے ہیں، آج بھی ان کی گود سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر آج ماؤں کی گود پاک ہو جائے تو یہ بات کہی جا سکتی ہے وقت کا امام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بانی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر آج بھی ماؤں کے گود پاک ہو جائے تو پھر اسیر مالٹا شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر آج بھی ماؤں کے گود پاک دامن ہو جائے تو پھر مولانا ابوالکلام آزاد جیسے لوگ پیدا ہو جائیں گے۔ اگر آج بھی ماؤں کا گود پاک دامن ہو جائے تو پھر یہ بات کہی جا سکتی ہے وقت کے بزرگ اور وقت کے اللہ کے ولی مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر آج بھی عورتوں کے دامن پاک ہو جائے تو پھر امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام اکابر آج بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن میرے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ماؤں کے گود آج پاک دامن نظر نہیں آتی ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد وقال الله تعالى في مقام آخر ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سامعین محترم، عزیز ساتھیو، بزرگ، 2-3 ہفتہ پہلے حج کے بارے میں بات آ گئی تھی۔ حج کرنے کی فضیلت، حج نہ کرنے کی وعید، کن لوگوں پر حج فرض تھا، یہ ساری چیزیں آ چکی ہے، مزید اس پر بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اتنی بات یہ ہے کہ حج بہت متبرک یہ عمل ہے، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے۔ میں نے تفصیل کے ساتھ 35 منٹ اس پر بات کی ہے کہ یہ حج یا دیگر عبادات اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے، تو اللہ سے توفیق بھی مانگنی چاہیے اور پیسہ بھی جمع کرنا چاہیے، دونوں چیزوں کریں گے، اور نمبر 3 دعا بھی کریں گے۔ تو یہ 3 چیز اگر آپ کر لیے تو امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرما دیں گے۔ یہ حج کے بارے میں یہ چیزیں ہیں، 3 چیزیں آپ ابھی سے ٹھان لیں۔ جن کو حج پہ جانے کا شوق ہو، عمرہ پر جانے کا شوق ہو، تو وہ پیسہ جمع کرنا شروع کر دے، 5 روپیہ 10 روپیہ کر کے، 100 روپیہ کر کے ایک گلت میں اپنا جمع کرنا شروع کر دے۔ دوسری بات، اس کے لیے دعا بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرما دیجیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ پیسہ موجود ہوتا ہے لیکن انہیں وہاں تک پہنچنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا نہیں فرماتے ہیں، تو وہاں تک پہنچ نہیں پاتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اور تیسری چیز میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگنی چاہیے۔ یہ 3 چیزیں کرنے شروع کر دے آج سے، انشاءاللہ آئندہ سال آپ کا نام بھی آ جائے گا حج میں، اور مکمل اس پر بات آ چکی ہے، آپ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں کتنے سارے برائیاں ہیں، ان سب بھی بات کرنا ضروری ہے۔ آج جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف نعمتوں سے نوازا ہے، ہر طریقے سے نعمتیں ہی نعمتیں انسان کو ملی ہے، لیکن آپ جس سے بھی پوچھئے کہ کیا حال ہے تو ہر آدمی یہی شکوہ شکایت کرتا ہے کہ بس چل ہی رہا ہے، یعنی ناشکری کے جملہ انسان بولتا ہے۔ تو ناشکری سے بچنا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزاری اور شکر گزار بن کر کے زندگی بسر کرنی ہے، اس بات پر آج بات ہوگی۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے، یہ آیت جو ہے 13واں پارہ کی آیت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لئن شکرتم،
لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ سنو اگر تم میرے نعمتوں پر شکر ادا کرو گے، ہر ایک نعمت پر، چاہے کوئی بھی نعمت ہو، صرف ایک کھانا یا رزق یا پیسہ یہ نعمت نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد سے نوازا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوانی دی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت عطا فرمائی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین تندرستی عطا فرمائی ہے، بہترین بیوی عطا فرمائی ہے، کچھ بھی ہو، یہ تمام کی تمام نعمتیں ہیں، اس پر شکر اگر تم کرو گے، لئن شکرتم، تو کیا کریں گے؟ لأزیدنکم، بڑھا کر کے دیں گے۔ اگر تمہاری صحت ٹھیک نہیں ہے پھر بھی تم اللہ تعالیٰ کی شکر کرو گے، اللہ کا شکر ہے کہ میری صحت ٹھیک ہے، اگر تم شکر کرنے والا بندہ بن جاؤ گے، پیسہ آ رہا ہے، روپیہ کما رہے ہیں اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں، تو لأزیدنکم، میں اعلان کرتا ہوں کہ بڑھا کر کے دوں گا، اضافہ کر کے دوں گا۔ تم نہ یہ سوچو کہ تمہارے رزق کے اندر کمی آئے گی، نہیں، بلکہ بڑھانے کی ذمہ داری میری ہے، اضافہ کرنے کی ذمہ داری میری ہے، میں اتنا دوں گا کہ تمہارے گمان کے سے زیادہ دوں گا۔ لأزیدنکم، اور اگر میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے، لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم، اور اگر تم کھا کر کے میری نعمتوں کو، استعمال کر کے میری نعمتوں کو، تمام نعمتوں سے تو روگردانی کرو گے، شکر نہیں کرو گے، تو کیا کریں گے؟ ان عذابی لشدید، میرا عذاب، میری پکڑ، میری گرفت بہت سخت ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہے انسانوں کو، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جتنا زیادہ آپ شکر ادا کریں گے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا، دے گا۔ معاشرے کا عالم یہ ہے، ہر آدمی اچھا خاصا کماتا ہے، اچھا خاصا نعمتیں مل رکھی ہے، بہترین صحت ملی ہے، بہترین اسے گھر اور مکان ملا ہے، 2-3 ٹائم کا وہ کھانا بھی کھاتا ہے، اپنی آنکھ سے وہ دیکھ بھی لیتا ہے، بولنے کی صلاحیت بھی ہے، چلنے کی صلاحیت بھی ہے، سونگھنے کی صلاحیت بھی ہے، تمام چیز اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، پھر بھی انسان ناشکری کرتا ہے، ایسا جملہ بولتا ہے، ایسی چیز زبان سے نکالتا ہے کہ ایک مسلمان کو، ایک مومن انسان کو ایسا جملہ نہیں بولنا چاہیے کہ جو جملہ انسان کو ہلاکت کے قریب پہنچا دے، جو جملہ انسان کو بربادی کے تک پہنچا دے، ایسا جملہ نہیں بولنا چاہیے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے آپ کی حالت کیسی ہے، گھر کا کاروبار اور تمام چیزیں کس طریقے سے چل رہے ہیں، اس پر آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ سب چیز ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں، یہ ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ انسان فوراً ناشکری کے کلمات کہنا شروع کر دے۔ سامعین محترم، یہ چھوٹا سا جملہ ہے لیکن انسان کو بربادی تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ مختصر الفاظ ہے لیکن یہ جملہ انسان کے گھر کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ جملہ دیکھنے میں، سننے میں آپ کو ایسا لگے گا چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن ان چھوٹے جملے کے ذریعے سے میں نے گھروں کو اجڑتا ہوا دیکھا ہے، میں نے گھروں کو ویران ہوتا ہوا دیکھا ہے، میں نے ان چھوٹے سے جملے کے ذریعے سے طلاقیں ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ان چھوٹے سے جملے کے ذریعے سے اولاد ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہوا دیکھا گیا ہے۔ اس چھوٹا سا جملہ کے ذریعے سے جوان عمر کی لڑکی بھی ماں اور باپ کے کہنا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ چھوٹا سا جملہ ہے لیکن اس جملے کے اندر بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی ہے۔ اور اس کے آگے چلیے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، شعب الایمان کی یہ روایت ہے، فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس انسان کو 4 نعمتیں مل جائے، 4 چیزیں مل جائے، 4 خصلتیں مل جائے تو اسے دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں مل گئی۔ وہ 4 نعمتیں کیا ہے؟ وہ 4 خصلتیں کیا ہے؟ وہ 4 چیزیں ہیں کیا؟ نمبر 1 فرمایا کہ شکر کرنے والا دل، شکر کرنے والا دل جس انسان کو مل گیا، اور نمبر 2 فرمایا ذکر کرنے والی زبان مل گئی، زبان سے ذکر کرنے والی زبان مل گئی، اور نمبر 3 آپ نے فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ صبر کرنے والا بدن مل گیا۔ اور چوتھی چیز آپ نے فرمایا ایسی بیوی ملی جو شوہر کی مال کی اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، ایسی لڑکی اور بیوی آپ کو مل گئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں آپ کو مل گئی ہے۔ یہ 4 جملہ ہے، یہ 4 الفاظ ہے، یہ 4 نعمتیں ہیں، یہ 4 خصلتیں ہیں۔ سب سے پہلی خصلت آپ نے فرمایا شکر کرنے والا دل مل جائے، جس کو ہر نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے والا بن جائے۔ شکر کس معنی کر کے، کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں کہ انسان اس اعلیٰ درجے پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے کہ عام انسان وہاں تک سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ چنانچہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب ہے گلستہ بوستہ، اپنے زمانے کا عالم، اپنے زمانے کا صوفی بزرگ گزرے ہیں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، وہ گزر رہے ہیں، راستے میں چپل ٹوٹ گیا، جوتی ٹوٹ گئی، انہوں نے اپنے آپ پر ملامت کی کہ میرے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں ہے، میرے پاس اتنا بھی روپیہ نہیں ہے کہ میں اپنے چپل کو سلا سکوں، اپنی جوتی کو سلا سکوں۔ چنانچہ وہ آگے بڑھتے ہیں اور آگے جب پہنچتے ہیں، مسجد کے دروازے کے قریب پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے، اس کا دونوں پاؤں نہیں ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے سجدے میں گر گئے اور فرمایا شکر ہے پروردگار عالم کا کہ میرا تو صرف چپل ہی ٹوٹا تھا، لیکن اس آدمی کو میں نے دیکھا، اس بزرگ کو میں نے دیکھا کہ اس کے چپل تو کیا اس کے پاؤں ہی نہیں ہے۔ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو گے ہمیشہ شکر کرنے والے بن جاؤ گے۔ اگر اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا شروع کر دیں گے تو پھر شکر کرنے والے آپ نہیں بنیں گے۔ اگر آپ یہ دیکھیے آپ کے گھر ہے، رہنے کے لیے مکانات ہے، آپ کے ہر طریقے سے سہولت کا انتظام ہے، لیکن کتنے ایسے بھائی ہیں کہ جن کے رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، فٹ پاتھ پر وہ انسان سوتا ہے، زندگی بسر کرتا ہے، کھانے کے لیے بھی نہیں معلوم، ایک وقت کھاتا ہے تو رات کے کھانے کے لیے سوچتا ہے، صبح کھاتا ہے تو دوپہر کے لیے سوچتا ہے۔ ایسا انسان ہے جب اپنے سے نیچے والے کو انسان دیکھے گا تو ہمیشہ شکر کرنے والا بن جائے گا، ناشکری کبھی نہیں کرے گا۔ اور اگر اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا کہ فلاں آدمی کے پاس تو ایک گاڑی ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، فلاں آدمی کے پاس تو بلڈنگ اور محلات ہے، ساری چیزیں ہیں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو یاد رکھیے قیامت کی صبح تک تمہیں چین اور سکون نہیں آ سکتا ہے، تم حرام یا حلال کچھ بھی نہیں دیکھو گے، ہمیشہ اس بات کی فکر میں رہو گے کہ میرے پاس گاڑی کہاں سے آ جائے گی، میرے پاس 2 گاڑیاں کہاں سے آ جائے گی، میں فلاں شخص سے آگے کیسے بڑھ جاؤں گا، فلاں انسان سے آگے میں کیسے نکل جاؤں گا۔ پھر اس وقت ہوگا کیا؟ ہوگا یہ نہ آپ کو نماز کی فکر ہوگی، نہ جمعہ کی اذان کی فکر ہوگی، نہ جمعہ کے بیانات کا اہتمام ہوگا، نہ پھر آپ کو یہ دکھے گا یہ پیسہ حلال کا ہے یا پیسہ یہ حرام کا ہے، ہمیں کہاں خرچ کرنا چاہیے، کہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے، کہاں سے کمانا چاہیے، کہاں سے نہیں کمانا چاہیے۔ وہ انسان کچھ بھی نہیں سوچے گا، بس اسے ہمیشہ ذہن میں یہی بات دوڑتی رہے گی کہ فلاں انسان سے آگے بڑھنا ہے، فلاں انسان سے آگے نکل جانا ہے، کبھی سکون نہیں مل سکتا ہے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا داری میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو تو تمہیں صبر آ جائے گا۔ جس انسان کا صبر کرنے والا دل مل جائے وہ انسان کو ساری نعمتیں مل گئی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے۔ بخاری شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ذرا غور سے سنیے گا، بنی اسرائیل میں یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، بخاری شریف حدیث کی کتاب ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک آدمی کوڑھ تھا، کوڑھی کا مرض تھا، پورا جسم کے اندر جو سفید سفید داغ ہو جاتا ہے اسے کوڑھی والا مرض کہتے ہیں۔ ایک انسان کوڑھی کا مرض تھا، دوسرا آدمی بنی اسرائیل میں ایسا تھا جو نابینا تھا، آنکھوں سے دیکھنے کی صلاحیت نہیں تھی، اور تیسرا آدمی گنجا تھا، سر میں بال نہیں تھا۔ یہ 3 آدمی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آزمانے کے لیے فرشتہ کو انسانی شکل میں بھیجا۔ فرشتہ سب سے پہلے کوڑھی والے شخص کے پاس گیا اور کہا کہ تمہاری کوئی خواہش ہے، تمہاری کوئی امید ہے، تمہاری کوئی حاجت ہے تو بتاؤ، تمہاری ضرورت کو پوری کر دیں گے۔ اس کوڑھی والے مرض انسان نے کہا کہ میری خواہش یہ ہے، میری تمنا یہ ہے کہ میرے جسم میں پورا سفید سفید داغ ہے، لوگ اپنے پاس نہیں بیٹھاتے ہیں، لوگ گھین کرتے ہیں،
تو میں چاہتا یہ ہوں کہ میرے جسم سے یہ سفید داغ ختم ہو جائے، میرا جسم بھی خوبصورت ہو جائے، اعلیٰ درجے کا جسم ہو جائے، میری خواہش بس یہ ہے۔ فرشتے نے دعا فرمائی، اس کا مرض ختم ہو گیا، جسم پورا چکنا اور بہترین جسم ہو گیا۔ پھر فرمایا فرشتے نے، اور تمہاری کوئی خواہش ہو، کوئی دولت، کوئی ضرورت اور ہو؟ فرمایا کہ ہاں، مجھے ایک چیز کی ضرورت ہے۔ فرمایا کیا؟ فرمایا کہ مجھے اونٹ بہت پسند ہے، مجھے اونٹ چاہیے۔ فرشتے نے اسے اونٹنی عطا کر دی، گابھن اونٹنی، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس اونٹنی کے ذریعے سے تمہارے رزق کے اندر برکت عطا فرمائے گا۔ یہ کہہ کر کے فرشتہ وہاں سے چلا گیا۔ دوسرے شخص کے پاس آیا، گنجے کے پاس آیا، گنجے کے پاس آ کر کے کہا تمہاری کوئی خواہش ہے، تمہاری کوئی ضرورت ہے تو بتاؤ۔ اس گنجے نے کہا میری خواہش یہ ہے اور میری تمنا یہ ہے کہ میرے سر پر بال آ جائے، بال اگ جائے۔ میں نے بہت زیادہ علاج کرایا، معالجہ کرایا، لیکن میرا یہ مرض ٹھیک نہیں ہوا۔ خواہش تو یہ ہے کہ میرے سر پر بال اگ آئے۔ چنانچہ فرشتے نے دعا کی، سر پر بال نکل آیا۔ فرمایا کہ تمہارے کچھ مال بھی ضرورت ہے، مال کے لیے کہو۔ اس نے کہا کہ مجھے گائے بہت پسند ہے، مجھے گائے کی ضرورت ہے۔ فرشتے نے اسے ایک گائے عطا کر دی، گابھن گائے۔ اس کے بعد وہ فرشتہ دعا دے کر کے چلے گئے کہ اس گائے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے۔ تیسرے شخص کے پاس گیا، جا کر کے اس اندھے کے پاس، نابینا کے پاس گیا اور فرمایا کہ تمہاری کوئی خواہش ہو، تمہاری کوئی ضرورت ہو تو بتاؤ۔ اس نابینا نے کہا کہ میں آنکھوں سے معذور ہوں، میرے لیے دن بھی برابر ہے، میرے لیے رات بھی برابر ہے، نہ میں نے اپنی اولاد کو دیکھا، نہ میں اپنی ماں کو دیکھ سکتا ہوں، نہ کسی مخلوقات کو دیکھ سکتا ہوں۔ میری ضرورت یہ ہے، خواہش یہ ہے کہ میرے آنکھ ٹھیک ہو جانا چاہیے۔ دعا فرمائی، اس کی آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ فرمایا کہ کچھ مال چاہیے؟ فرمایا کہ ہاں، مجھے بکری بہت زیادہ پسند ہے۔ فرشتے نے گابھن بکری عطا کر دی اور دعا دے دی اللہ تعالیٰ اس بکری کے ذریعے سے تمہیں مزید برکت عطا فرمائے۔ چنانچہ وہ فرشتہ چلا گیا۔ ان کے یہاں گائے، اٹھنی اور بکری، یہ ہر ایک کا اتنے مال ہوئے کہ جنگلات بھر گئے۔ اونٹ سے پورا جنگل بھر گیا، بکری سے پورا جنگل بھر گیا، اسی طریقے سے اٹھنی سے پورا جنگل بھر گیا۔ اس قدر اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا۔ چنانچہ ایک زمانے کے بعد وہی فرشتہ انسانی شکل میں اس کوڑھی والے شخص کے پاس گیا اور جا کر کے کہا کہ مجھے ضرورت ہے، میں مسافر آدمی ہوں، پردیس سے آیا ہوں، مجھے ضرورت ہے سواری کی، ایک اونٹ دے دو، ایک اٹھنی دے دو تاکہ میں آسانی سے گھر پہنچ جاؤں۔ اس کوڑھی والے مرد والے انسان نے کہا کہ نہیں، میں یہ تمہیں نہیں دے سکتا ہوں، جاؤ یہاں سے ہٹو، یہ تو میں نے اپنی محنت کی کمائی سے اپنے رات دن ایک کر کے کمایا ہوں، میں تمہیں نہیں دے سکتا ہوں، چلو یہاں سے بھاگو۔ جس طریقے سے آج معاشرے کا حالت ہے، چنانچہ اس نے اسے بھگا دیا۔ لیکن اس فرشتے نے کہا شاید کہ تمہیں کوئی مرض تھا، تمہارے جسم پر سفید داغ تھا، پھر تمہارا پورا جسم ٹھیک ہو گیا ہے اور تمہارے پاس کوئی مال و دولت نہیں تھی، لیکن ایک بزرگ کی دعا سے، برکت سے تمہیں مال و دولت ملا۔ اس نے انکار کر دیا، نہیں یہ جھوٹ بولتے ہو۔ برکیب اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پہلے ہی حالت میں کر دے۔ چنانچہ یہ دعا کرنے کی دیر تھی، اس کوڑھی والے مرض والے انسان کے پاس جتنی مال و دولت تھی، پورا مال و دولت کے جو انبار لگے ہوئے تھے، تمام کے تمام ختم، برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، ختم ہو گیا، اور وہ بیماری پھر دوبارہ لوٹ کر کے آ گئی۔ چنانچہ دوسرے انسان کے پاس گیا، اس گنجے کے پاس کہا میں مسافر آدمی ہوں، پردیسی آدمی ہوں، مجھے مال کی ضرورت ہے، مجھے ایک گائے دے دو تاکہ میں اپنے گھر آسانی کے ساتھ چلا جا سکوں۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو میں اپنے ہاتھ سے کمائے ہیں، اپنی محنت سے کمائے ہیں، یہ میں تمہیں نہیں دے سکتا ہوں۔ اس نے پھر یہی بات کہی کہ تمہارے پاس مال و دولت نہیں تھی، تمہیں ملا ہے، تم مجھے دے دو۔ اس نے نہیں دیا۔ فرشتے نے دعا کی اور پھر اس کے ذریعے سے وہ تمام کے تمام مال ہلاک و برباد ہو گیا۔ اس کی بیماری گنجاپن پھر دوبارہ لوٹ آئی۔ تیسرے شخص کے پاس گیا، نابینا کے پاس جا کر کے کہا میں مسافر آدمی ہوں، پردیس آدمی ہوں، مجھے ایک بکری کی ضرورت ہے۔ نابینے نے کہا بات یہ ہے، میں تو نابینا آدمی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بینائی عطا فرمائی، مجھے تندرستی عطا فرمائی، اور میں غریب آدمی تھا،
لیکن ایک بزرگ کی دعا کی برکت سے یہ مال ہی مال ہے، تم جو چاہو جتنا چاہو لے جاؤ۔ اس فرشتے نے کہا مجھے مال کی ضرورت نہیں تھی، مجھے تو بھیجا گیا تھا آزمانے کے لیے، امتحان کے لیے۔ ان دو شخصوں نے امتحان میں ناکام ہوئے ہیں، تم پاس ہو گئے ہو، تمہاری یہ ساری نعمتیں تمہارے پاس ہی رہے گی۔ چنانچہ یہ روایت یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کر کے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا، دونوں آدمی نے، جو پہلا برس والا کوڑھی والا انسان تھا، وہ گنجا والا انسان تھا، دونوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کی، ناشکری کی کہ نہیں یہ تو میں نے اپنے ہاتھ سے کمایا ہے، اپنی محنت مزدوری سے کمایا ہے، اس لیے ناشکری کے برکت سے نعمتیں ختم ہو گئی، بیماری واپس آ گئی ہے، اور وہ انسان نابینا انسان نے اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کی، اور اس شکر کے بدلے میں وہ تمام نعمتیں اسے مل گئی، تمام مال و دولت کی فراوانی، اور اس بیماری سے بھی رہایت اللہ تعالیٰ نے فرما دی۔ معلوم یہ ہوا شکر کرنے والا انسان ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ شکر کرنے والا دل جس انسان کو مل جائے، دنیا آخرت کی نعمتیں اسے مل گئی ہے، اور اگر ناشکری والا جملہ، ناشکری کرنے والا دل مل جائے، دنیا آخرت میں ہلاک و برباد ایسا انسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں نے آج کے موضوع میں نے یہ رکھا کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ شکر کرنے والا دل ہونا چاہیے، شکر کرنے والا اپنے آپ کو بنانا چاہیے۔ تو سب سے پہلی صفت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شکر کرنے والا دل جس انسان کو مل جائے، دنیا آخرت کی تمام نعمتیں اسے مل گئی ہے۔ یہ شکر کرنے والے کی واقعات ہے۔ اور دوسری نعمت آپ نے ارشاد فرمائی ذکر کرنے والی زبان۔ ہر وقت انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگا رہے، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر ہونی چاہیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، جو بھی انسان کو ذکر آتا ہو ہر وقت کرنا چاہیے۔ چلتے ہو، پھرتے ہو، گاڑی میں ہو یا پیدل ہو، اپنے کاروبار میں مشغول ہو، دکان میں بیٹھا ہوا ہو یا کہیں پر بھی ہو، ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا چاہیے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے اللہ کے نام لیے ہوئے، ذکر اللہ کیے ہوئے ایک زمانہ گزر گیا، اللہ کی باقی بیان کرتے ہوئے پورا ہفتہ گزر گیا، ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ نہیں بول پائے، ایک مرتبہ بھی درود پاک نہیں کہہ سکے، ایک مرتبہ بھی اللہ کا ورد، اللہ کا ذکر نہیں کر سکے، ایک مرتبہ بھی قرآن کی آیتوں کو پڑھ نہیں سکے، ایک مرتبہ بھی ہم نے اپنی زبان سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لے سکے۔ پورا ہفتہ گزر گیا، پورا مہینہ گزر گیا، پورا سال گزر گیا، پورا صبح سے شام ہو گیا، شام سے صبح ہو گیا، لیکن ایک مرتبہ بھی اللہ کا ذکر میری زبان پر نہیں آتی ہے، تو وہ ایسا انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے جس کی زبان اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں اس انسان کو مل گئی ہے۔ اور تیسری نعمت آپ نے فرمایا ایسا انسان جو مصیبت پر صبر کرنے والا ہو، ایسا بدن، ایسا جسم جو مصیبتوں پر صبر کرنے والا ہو جائے، وہ انسان دنیا آخرت کی نعمتوں سے مل گئی ہے۔ مصیبت اگر آ جائے، پریشانی اگر آ جائے، صدمہ اگر کوئی پہنچ جائے، تو انسانوں کو صبر کرنا چاہیے۔ صبر کے بدلے میں بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں عطا فرماتے ہیں کہ وہ نعمتوں کو انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک صحابی رسول ہے ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بیوی ہے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے خاوند حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام تجارت کے غرض سے گئے۔ جب ان کی واپسی تھی، جب وہ آنے والے تھے، ان کا لڑکے کا انتقال ہو گیا، بچے کا انتقال ہو گیا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے بچے کو خود سے غسل دی، کفن وغیرہ کر کے چارپائی پر لٹا کر کے اوپر سے چادر ڈھانپ دی۔ چنانچہ شوہر جب آیا، ان کی بیوی نے اطلاع نہیں دی، نہیں بتائی کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا۔ کوئی ایسی آثار وہاں پر گھر میں دکھائی نہیں دے رہے تھے کہ جس سے معلوم ہو کہ گھر کے اندر کوئی مصیبت آئی ہوئی ہے، کوئی پریشانی آئی ہوئی ہے، کچھ بھی شوہر کو احساس نہیں ہوا۔ چنانچہ رات ہوئی، رات میں دونوں میں ملاقات ہوئی۔ صبح جب ہوئی، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی تشریف لے جا رہے تھے۔ حضرت ام سلیم نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنیے ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں۔ فرمایا پوچھو کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر کسی نے آپ کو امانت دی ہو، اگر کسی نے آپ کو کوئی چیز وقتی طور کے لیے دی ہو،
اگر وہ واپس لینا چاہے تو اسے دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ حضرت ابو طلحہ نے فرمایا کہ جی ہاں، اگر امانت کوئی انسان دیا ہو اسے واپس کر دینا چاہیے۔ فرمایا بات یہ ہے کہ آپ کے لڑکے کا انتقال ہو گیا ہے، چنانچہ اس لڑکے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جائیے تاکہ ان کا جنازہ پڑھا جائے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے حضور کی خدمت میں لے گئے اور ابو طلحہ نے پورے واقعات کو سنایا اللہ کے نبی سے کہ بات اس طریقے سے آئی کہ میری بیوی نے مجھے بتائی بھی نہیں، صبح کے وقت بتا رہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ رات میں جو تم دونوں نے ملاقات کی ہے اللہ اس رات میں برکت عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد جو جملہ سننے کی ہے وہ یہ ہے کہ انہی کی نسل میں ایک لڑکا پیدا ہوا، حضرت عبداللہ، ان کی نسل میں 7 لڑکے پیدا ہوئے، ساتوں کے ساتھ حفاظ تھے، ساتوں کے ساتھ علماء تھے، ساتوں کے ساتھ دین کے رہبر اور دین کے رہنما تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری نسل میں 7 بچوں کو دین کا داعی، دین کا شہدائی بنایا ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ اس صبر پر حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتی آتے ہی شوہر کو بتا دیتی، لیکن انہوں نے بتایا نہیں۔ سامنے شوہر کو دیکھا کہ ابھی سفر سے آئے ہوئے ہیں، اگر بتا دیا جائے تو تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، بنا پر انہوں نے یہ بات نہیں بتائی۔ اس کے صدقے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور پورا نسل جو ہے دینداری اور دین کا داعی اور حافظ، عالم اور قرہ بنے ہیں۔ سامعین محترم، معلوم یہ ہوا کہ بعض دفعہ انسان جب صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسی نعمتیں عطا فرماتے ہیں کہ انسان کے تصور سے بھی باہر ہے۔ اس لیے انسانوں کو صبر کرنا چاہیے، صبر کرنے کا جذبہ اپنے اندر رکھنا چاہیے۔ آج کی طرح نہیں کہ اگر ہلکی پھلکی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے تو زبان سے شکوہ اور گلہ کیا کیا الفاظ منہ سے انسان نکالتا ہے۔ اس لیے آج ہمارے گھروں کے اندر جو ہے تباہی اور بربادی ہے، آج ہمارے گھروں کے اندر چین اور سکون نہیں ہے۔ کوئی بھی بات ہو جاتی ہے آپس میں لڑنے کے لیے آپس میں اس طریقے سے ہو جاتے ہیں کہ لگتا ہے کہ عجیب غریب کا ماحول جو ہے دکھائی دیتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو صبر کرنے والا دل، صبر کرنے والا جو ہے بدن، صبر کرنے والا جسم جو ہے بنانا چاہیے۔ یہ 3 نعمتیں ہیں، اس پر اور بھی بات کہی جا سکتی ہے لیکن وقت اجازت نہیں دیتا ہے کہ صبر ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف اور پہلے کے لوگوں نے کس طریقے سے صبر کے دامن کو تھامے رکھا۔ حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا ایک صحابیہ ہے، ان کو غزوہ احد میں اطلاع ملی کہ تمہارے خالو کا انتقال ہوا۔ انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر کے خاموش ہے، کوئی بات نہیں۔ جب پھر دوسری بار اطلاع ملی تمہارے بھائی کا انتقال ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر کے خاموش ہے۔ جب تیسری مرتبہ انہیں اطلاع ملی کہ تمہارے شوہر کا انتقال ہوا، بے ساختہ زبان سے جملہ نکلا، پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سرکار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بات ہے ہی ایسی کہ عورت کے لیے شوہر سے زیادہ محبت کسی سے نہیں ہوتی ہے، اسی لیے انہوں نے بے ساختہ زبان سے ایسا جملہ نکل گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس خاتون نے کچھ بھی نہیں، نہ اپنے گریبان کو چاکی، نہ ہلا ہلا کی، نہ جو ہے ماتم کی، کچھ بھی نہیں، بلکہ صبر کے دامن کو تھامی رکھی ہے۔ کسی کو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، اللہ حامی ہے، اللہ ناصر ہے اس انسان کے ساتھ جو انسان صبر کرتا ہے۔ اور چوتھی نعمت یہ ہے جو آقا نے فرمایا ایسی بیوی مل جائے جو اپنی عزت کی اور اپنے شوہر کی مال کی حفاظت کرنے والی ہو، وہ نعمت دنیا آخرت کی نعمتوں سے بڑھ کر کے ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ خواتین اور خاتون کو نیک بننا چاہیے، پرہیزگار بننا چاہیے۔ اگر آج بھی ماؤں کی گود پاک دامن ہو جائے تو یہ بات کہی جا سکتی ہے آج بھی ان کی گود سے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہو سکتے ہیں، آج بھی ان کی گود سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر آج ماؤں کی گود پاک ہو جائے تو یہ بات کہی جا سکتی ہے وقت کا امام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بانی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر آج بھی ماؤں کے گود پاک ہو جائے تو پھر اسیر مالٹا شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر آج بھی ماؤں کے گود پاک دامن ہو جائے تو پھر مولانا ابوالکلام آزاد جیسے لوگ پیدا ہو جائیں گے۔ اگر آج بھی ماؤں کا گود پاک دامن ہو جائے تو پھر یہ بات کہی جا سکتی ہے وقت کے بزرگ اور وقت کے اللہ کے ولی مولانا رشید احمد
گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر آج بھی عورتوں کے دامن پاک ہو جائے تو پھر امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام اکابر آج بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن میرے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ماؤں کے گود آج پاک دامن نظر نہیں آتی ہے۔ آج وقت کی ضرورت ہے کہ اگر نیک اولاد چاہتے ہیں، نیک اور پرہیزگار جو ہے اولاد چاہتے ہیں، تو پھر ماؤں کو نیک بننا پڑے گا، کردار کو پاک دامن بنانا پڑے گا، پھر ہمارا معاشرہ ترقی پر جائے گا، ہمارے معاشرے کے اندر انقلاب آئے گا، پھر انشاءاللہ وہی معاشرہ پیدا ہوگا جو آج سے 20 سال 30 سال پہلے معاشرے کے اندر جو دینداریت تھی، جو ہر گھر کے اندر قرآن اور حدیث کا جو جلوہ دکھائی دیتا تھا، آج بھی دکھائی دے گا جب ہم ان سب پر عمل کریں گے۔ دعا ہے پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ۔